ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ الحمدللہ حاتم تائی کی شہرت ہے، حاتم تائی کی صرف شہرت ہے کہ بڑا سخی تھا۔ آپ مجھے بتائیں کسی کے دامن میں حاتم تائی کی کوئی خیرات ہے؟ نہیں، پھر کیوں سخی اسے کہتے ہو؟ جو اسے رب نے عمر دی، جو توفیق دی، اپنی زندگی میں جو کچھ وہ کر سکا، انہیں سخاوت کی، بس ختم۔ لیکن اس کی سخاوت کا ذکر کیوں نہیں کرتے جس کی سخاوت سے آدم سے عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے فیض پایا؟ جبریل و میکائیل اسرافیل ہر فرشتے نے فیض پایا، اور ازل سے اس کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، شام ابد تک تقسیم ہوتا رہے گا۔ گھومو پھرو تمہیں کوئی ایسا فرد، ایسا بشر نہیں ملے گا جس کے دامن میں میرے رسول کا خیرات کا ٹکڑا نہ ہو۔ یہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ کدھر سے آیا؟ ماشاءاللہ کہتے ہو کدھر سے آیا؟ الا اللہ کہتے ہو کدھر سے آیا؟ رسول اللہ کدھر سے آیا؟ قرآن کدھر سے آیا؟ ایمان کدھر سے آیا؟ کعبہ کدھر سے آیا؟ رحمان کدھر سے آیا؟ کہو محمد مصطفیٰ کا فیضان۔ سبحان۔ پھر سخاوت کس کی؟ کون کریم؟ میرے رسول پاک نے خود فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون من اجود جودا، اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے سب سے بڑا جود و کرم والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، یہ راز اللہ جانتا ہے، یہ پیارے تو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔
میرے نبی نے فرمایا اللہ اجود جودن، سب سے زیادہ جود و کرم والا میرا اللہ ہے، جو سخاوتوں کو پیدا کرنے والا، جو خزانے بانٹنے والا، جو توفیق دینے والا۔ توفیق نہ دے، جیب میں کچھ نہ ہو، بانٹے گا کیا؟ یہ سارا کرم ادھر سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اس کے بعد انا اجود بنی آدم، آدم کی ساری اولاد ایک طرف، محمد عربی کا جود ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا جود ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے واہ کیا جود و کرم ہے۔ اب ہمیں توفیق مل جائے بڑی اچھی بات ہے، ہمارا فائدہ کہیں گے نہ کہیں گے تو عرش والا رب انہیں جود و کرم والا بنا کر خزانے بانٹ رہا ہے، تو پھر ہمارے کہنے کی گنجائش ہی نہیں۔ خود حضور فرماتے ہیں انا اجود بنی آدم، آدم کی ساری اولاد میں سے میں زیادہ جود والا ہوں، کرم والا ہوں، فیض دینے والا ہوں، بانٹنے والا ہوں خزانے اپنے رب کے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کون؟ فرمایا میرے بعد وہ عالم دین، سن لے، جو کوئی بھی بننا نہیں چاہتا۔ میں کڑوی گھٹی بھی دیتا ہوں، ٹیکے بھی کبھی کبھی لگاتا ہوں، لیکن صحت اسی سے اچھی ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کھا کر بچے کے وجود میں بادی ہو جاتی ہے، بادی سمجھتے ہو؟ ہاں جی، اس میں ایسا مواد پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر پھنسیاں پھوڑے نکلتے ہیں، ڈکار آتے ہیں، خواب پریشان آتے ہیں، پھر ماں لٹا کر اس کے منہ میں کڑوی گھٹی ڈالتی ہے، وہ ہوتی کڑوی ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کوڑا پیت میٹھا تھی۔ آپ نے بھی جی ٹی روڈ پر دیکھا ہوگا، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ضرور بنے، بیماریوں کے علاج تو یہی کرتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، مریض کو صحت مل جائے، رات مزے کی گزر جائے، پتہ نہیں کتنے نفلوں کا ثواب اس ڈاکٹر نے لے لیا۔ کتنی مریض ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کے رحم و کرم پر، یہ بھی ضروری ہے نا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا میں وکیل بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، وکیل بنے گا تو تب بھی مقدمات بھی وہ پیروی کرے گا نا، کیونکہ ہم نے جرم تو کرنے ہی کرنے ہیں، عدالت میں جانا ہی جانا ہے۔ ساری نیکی نہیں کرتے ہیں، کچھ دوسات اور بھی ملا لیتے ہیں۔ اور کہیں میں نے دیکھا ہے میں کیا بننا چاہتا ہوں، لیکن یقین جانو میں نے بڑا غور سے دیکھا، بار بار سٹی روڈ سے گزرا، کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں عالم دین بننا چاہتا۔ جس قوم کا مزاج یہاں تک گر جائے، انحطاط میں، تنزلی میں، ذلت میں، کہ اس کا بیٹا عالم دین بننا نہیں چاہتا، ماں باپ بنانا نہیں چاہتے، رب کا دین کل کون پھیلائے گا؟ میرے سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ ڈاکٹر علاج کرے گا، وکیل مقدمے کی ذمہ داری قبول کرے گا، میں کرتا ہوں، لیکن اندر کے مرض کا علاج کون کرے گا؟ اندر کا مرض کون ہے؟ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، حسد بیماری ہے، کینہ بیماری ہے۔ حسد کیا ہے؟ اوہو اس کو اتنا مل گیا، اتنا تو نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس طرح حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جھوٹ کی بیماری، غیبت کی بیماری، دنیا کی ہوس، مال و دولت کی ہوس، یہ ساری بیماری، بے حیائی، ان بیماریوں کے علاج
ڈاکٹر نہیں کریں گے، ان کا ڈاکٹر وہ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن و حدیث ہے، وہ علاج کرے گا۔ اب چونکہ وہ لوگ چلے گئے، یذهب الصالحون الاول فالاول، ایک ایک کر کے وہ لوگ چلے گئے، اب کوئی بھی یہ علاج کرنے والا نہیں ہے۔ اب پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اخبار پڑھتے ہو، قتل و غارت، خون ریزی، سفک دماء، اغوا، برائے تاوان، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انسان انسانیت سے نکل گیا۔ اچھا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب یہ دعا کر سکتے ہیں نا، اللہ ہمارے حال پر۔ اسلام کی فطرت میں ابھر رہا، کوئی اس کے ساتھ شامل ہو نہ ہو، رب غیب سے آدمی پیدا کرتا رہے گا۔ میں بھی گجرات کا تو رہنے والا نہیں ہوں نا۔ مفتی احمد اشار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے عالم، وہ بھی تو گجرات کے رہنے والے نہیں تھے۔ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں جنہوں نے تیرے شہر کو علم سے بھر دیا ہے۔ ان لوگوں کی قدر کرو، انہیں ڈھونڈو، پہچانو، ان کے پاس بیٹھو، علم حاصل کرو، دین سیکھو۔ چلتے پھرتے کاروبار کرتے ملازمتیں کرتے دین نہیں ملتا، دین والوں کے پاس بیٹھے گا ملے گا۔ میں نے دیکھا ہے، آپ سے سوال کرتا ہوں، پانی میں تم نے برف کا ٹکڑا ڈالا، پانی کیوں ٹھنڈا ہو گیا؟ پانی کا برتن آگ پر رکھا، کیوں گرم ہو گیا؟ برف نہ ڈال، ادھر رکھ دے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آگ پر نہ رکھ، چائے بن جائے گی جی، اور سینس والے بنا لیں گے۔ آگ گرم کرتی ہے، برف ٹھنڈا کرتی ہے، معنی کیا ہوا؟ برف کی صحبت پانی کو ملی، ٹھنڈا ہو گیا۔ آگ کی صحبت گرم ہے، پانی کو گرم صحبت ملی، گرم ہو گیا۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو نیک ہوگا، بدوں کی صحبت میں بیٹھے گا بد ہو جائے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنر، کتاب صالح نہیں کر سکتی، لائبریری نیک نہیں بنا سکتی، صحبت صالح ترا صالح کنر، نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا تو نیک ہوگا۔ صحبت طالع ترا طالع کنر، اور بدبخت کی صحبت میں بیٹھے گا تو بدبخت ہو جائے گا۔ صحبت عاشق ترا عاشق کنر، صحبت فاسق ترا فاسق کنر۔ اور ایک دل جلے ہوئے کے پاس بیٹھے گا، تجھے بھی حرارت قلبی مل جائے گی۔ شو ہمدم پروانہ تا سوخت ناموزی، با سوخت گا بے نشی، شاید کہ تو ہم سوزی۔ جلنا چاہتا ہے تو پروانے سے دوستی پیدا کر، اس سے پوچھ تیرے اندر یہ تڑپ کیسے آئی، تو کیسے جلتا ہے، مجھے بھی بتا۔ پروانوں کے ساتھ بیٹھے گا، جلنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ باسوختگاں بے نشی، شاید کہ تو ہم سوزی۔ اور فاسق کی صحبت میں رہے گا، کبھی عاشق نہیں بن سکے گا۔ یہ تو صحبت سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کی صحبت میں کتا آ گیا، قیامت کے دن ولیوں کے سنگ جنت میں جائے گا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، با نیکا بنشست مردم شد، وہ بھی لوگ انسان بن گیا۔ اور اس کتے کو بنی اسرائیل کے ایک ولی کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی یہ بشری لباس، جو اپنی ولایت سے محروم ہو گیا ایک گناہ کرنے کی وجہ سے، تھا ولی، اب اس کا لباس ولایت والا رب نے محفوظ رکھا ہے، میں اصحاب کہف کے کتے کو دے دوں گا تاکہ وہ بھی ولیوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ یہاں ولیوں کی مجلس میں آنے والے کتے بھی ولی بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، آج پورا کرتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی ادھار کا کھاتا ہوتا ہے نا، ادھار رہا
حضور نے فرمایا مجھے رب نے 9 کام کرنے کو حکم دیا ہے. پہلا میں نے بتایا پورے 1.5 ماہ میں، اور رب سے دعا مانگو اللہ پاک ہماری جلوت خلوت ایک بنا دے. ممبر پر بیٹھ کر تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جب تنہائی میں جائیں پھر بھی رب کا خوف دل پر غالب ہو، وہ مولوی ہے نا. دھویں دھار تقریر کر گیا سٹیج پر، اور جب اتر کر گھر گیا لوگوں کی جیبیں کاٹنے والا ہے، میں باہر لے جاتا ہوں. توبہ توبہ، آج تو یہ کاروبار بڑا عام ہو گیا، اتنا بڑا فراڈ دھوکہ، کتنے لوگ بیچارے آنسو بہاتے ہیں لاکھوں روپے لے کر غیب. دینے والا بھی تو لالچ میں آ گئے نا. ہمیں بچپن میں استاد پڑھایا کرتے تھے، کریمہ جب پڑھتے تھے، ہما با ہواؤ ہوس ساغتی، دوسرا مصرع دمے با مسالے نہ پرداختی. ساری زندگی خواہشات نفسانی میں گزاری، ایک لمحہ بھی نیکی کی طرف تو متوجہ نہیں ہوا. استاد خوشطبعی سے فرمایا کرتے تھے ہما با ہواؤ ہوس ساغتی، دانا نہ چگتی تو کیوں پھانستی. دانا نہ چگتی تو کیوں پھانستی، دانا چگا پھنس گئی ہے. کوئی ہمیں بھی پھنسا کر دکھائے تو صحیح. جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اسے کوئی بھی سرسبز باغ نہیں دکھا سکتا. علی المرتضیٰ نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں جس میں رجوع کا بھی کوئی حق باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. بہادر شاہ ظفر بڑی نصیحت والی بات کرتے ہیں. فرماتے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، شکل و صورت سے آدمی نہیں بنتا، ورنہ ابو جہل اور ابو بکر صدیق میں کوئی فرق نہ ہوتا. ان آدمی اندر ہوتا ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، بڑا سمجھدار ہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. غصہ آ جائے غصے پر کنٹرول کرے. میرے نبی نے فرمایا وہ پہلوان ہے. کسی کوئی کھاڑے میں گرا لینا یہ پہلوانی نہیں ہے. پہلوانی یہ ہے کہ غصہ آئے غصے پر قابو پا جائے. 3 طلاقیں نہ کہہ دے پھر مولویوں سے مسئلہ پوچھتا پھرے گا. یہ سب غصے کی باتیں ہیں نا. جی میں بڑے غصے میں تھا. میں نے کہا غصے میں تھا تو پھر اب اس کا جو انعام ہے وہ قبول کرو. تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. مجمع میں ہوں، تنہائی میں ہوں، اللہ کا خوف دل پر غالب رہے. اللہ کا خوف دل پر. دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، رات کا اندھیرا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش بر رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، ہر ایک اپنے اپنے حال میں ہے. اس وقت اس بند کوٹھی میں یوسف صدیق کا کردار پیش کرے. سبحان اللہ. یہ شان ہے نا. اس پر تو الحمدللہ 1.5 ماہ ہمارا گزر گیا. اب آگے چلتے ہیں. دوسری کیا بات ہے؟ کالمت العدل فی الغضب والرضا. راضی ہے ناراض ہے، بات کرے حق کی کرے. حق کی بات سے ہٹ کر بات نہ کرے. ہمارا طریقہ ہے غصے میں ہم گالی گلوچ بھی دے جاتے ہیں، کسی کی حق تلفی بھی کر جاتے ہیں، غصے میں تھپڑ بھی مار جاتے ہیں. راضی ہو تو پھر سبز باغ بھی دکھا لیتے ہیں. سب غلط. اعتدال پر رہے، اعتدال پر رہے. گفتگو کرے ہر حال میں اعتدال پر رہے. آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی رسم ایجاد فرمائی کہ حضور جو گفتگو فرماتے وہ لکھ لیا کرتے تھے. یعنی حدیثوں کو لکھنے کا اہتمام. سب سے پہلے
حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا ہے، اور وہی روایت چلتی چلتی اولیاء کرام کے پاس آئی، اور مرید اپنے پیروں کی زبان سے نکلنے والے کلمات لکھ لیا کرتے تھے جسے ملفوظات کہتے ہیں۔ ان کا مستند ذخیرہ آپ کے پاس چشتیوں کا وہ کیا ہے؟ فوائد الفؤاد شریف، سمجھے؟ یہ اپنے پیر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جن کو جمع کیا گیا۔ کسی نے کہا عبداللہ تو ہر بات لکھ لیتا ہے، کبھی حضور خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، خوشی میں اور انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، غصے میں اور ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور کی نظر میں تھے کہ یہ میری ہر بات کو، حضور کی بات کیا ہے؟ حدیث ہے، حضور کی ہر بات حدیث ہے، میری حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، اب نہیں لکھتے۔ فرمایا عبداللہ تو نے کیوں نہیں لکھتا؟ کیوں نہیں لکھتا؟ یہ جو منکرین حدیث ہے نا، کہتے ہیں یہ حدیثیں کئی سو سال بعد وچ مرتب ہوئیں، نہیں کتابی شکل میں بعد میں آئیں، یہ نبی پاک کے زمانے سے ہی تحریر محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اور رب نے جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ قرآن بھی دین کا ماخذ ہے، حدیث بھی ہمارے قانون کا ماخذ ہے۔ دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں حدیث، بس زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ یہ ہے نصاب مومن کا۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں لکھتا؟ یہ مجھے فلاں نے کہا نہ لکھ کر۔ کبھی حضور راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی زبان پاک سے نکلا ہوا جملہ، یہ کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ فرمایا اکتب، لکھ، یہ حضور کا حکم ہے۔ حدیث پاک لکھنے کا حکم حضور نے خود عطا فرمایا ہے۔ اکتب، لکھ، فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم ہے، مجھے اپنے رب کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، مجھے اس کی قسم ہے جو سیاہ و سفید کا مالک ہے، مجھے اس کی قسم ہے۔ محمد عربی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا حضور نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، غضب ہو رضا ہو، راضی ہے ناراض ہے، غصے میں ہے پیار میں ہے، بات کرو حق کی بات، صداقت والی بات۔ سبحان اللہ۔ ایک بوڑھی خاتون آ گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں، وہی سرکار کا حجرہ، آج بھی سرکار وہیں تشریف فرمائے، اور جس کے سامنے کھڑے ہو کر پھر ہاتھ باندھ کر آنسو بہا کر درود پڑھتے ہو، پھر لطف آتا ہے، پھر سرور آتا ہے۔ شرط بے شک ہے یلا یلا حاجی، اس چلنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ ہم نبی پاک کے رخ انور کے سامنے تو آ گئے نا، ہماری حاضری لگ گئی، ہمارا نام لکھا گیا، انشاءاللہ کل قیامت کو میرا نبی شفاعت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس مقام پر ہم نمازیں بھول جاتے ہیں، حج کو بھی وہ درجہ نہیں دیتے، اور کوئی عمل تو آ ہی نہیں سکتا کہ آقا کریم آپ کوئی شفاعت اور نہیں کرے گا، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور میں آپ کے قدموں میں آ گیا۔ دہر سے نور چلا، ابد تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ایک بوڑھی آ گئی، عرض کرتی حضور دعا فرمائے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی کہ میں بوڑھی ہوں، نبی نے دروازہ بند کر دیا ہے، اب تو کوئی کھول ہی نہیں سکتا، کوئی مجھے کون لے جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے حبشی کو تو جنتی ہے، وہ جنتی ہے، اور حضور قریشی کو فرماتے دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے۔ حضور نے فرما دیا، بوڑھی رونے لگ گئی۔ میرا نبی کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتا، پیغام محبت بھیج دیتے ہیں، خوش ہو جا۔
حضور نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا، تو بھی جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 3 میرے آقا نے فرمایا وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، دولت ہے یا فقیر ہے، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے، یوں نہ اڑاتا پھیرے، نہیں، میانہ روی، خرچ میں میانہ روی۔ دولہے کو جو دلہن کو جو پہناتے ہو کہ لہنگا کہتے ہیں اسے، وہ کتنے لاکھ کا آتا ہے اور وہ ساری زندگی پہنتی ہے کہ ایک دن ہی پہنتی ہے؟ جی تو یہ نیکی ساری کرتے ہو نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب نے تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کو میں نے غلبہ دیا ہے۔ پاکستان میں ہم نے اس کا الٹ دیکھا ہے، عورتیں مردوں کی عقل پر غالب ہے، جو فیصلہ عورت کرے گی۔ یہ رسول اللہ نے قیامت کی نشانی بتائی ہے، قیامت کے قریب ہر معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوگا، مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ یہ فقط دعا گو ہی ہوں گے، صرف دعا گو۔ امیر ہے غریب ہے، جب بھی خرچ کرنے پہ آئے میانہ روی اختیار کرے۔ ما آل من کا صدا، جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی محتاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ خرچ کرتے وقت دیکھا کرو، ہاں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے وقت پھر آنکھیں بند کر کے کیا کرو۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں یا 100 سے کام چل جاتا ہے یا 500 سے 1000 سے چل جاتا ہے، آگے نہ بڑھے ہیں، بڑے محتاط ہیں۔ میں سب کو جانتا ہوں، بڑے محتاط ہیں آگے قدم بڑھانے میں۔ کام بس چلانا ہے، بس راضی رہیں، خوش رہیں، پوائنٹ بڑھ گئے، ہمارے نمبر لگ گیا، جیب بھی اپنی جگہ قائم دائم رہی ہے۔ یہ ہاتھ کا میل ہے، ہاتھ کا، یہ دنیا کی دولت ہاتھ کا میل ہے۔ کہاں گیا قارون؟ اس کے خزانے کدھر گئے؟ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو بھی زمین میں دنسا دیا، اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دنسا دیا، نہ کوئی اقتدار والا باقی بچا۔ یزید تو نے اہل بیت پر ظلم و ستم کے ایسے حملے کیے، توبہ اللہ کی پناہ، کہ شیطان بھی تو اس سے معافی مانگتا ہے، ذرا تو بھی بچ کر رہنا۔ کدھر گیا یزید؟ نہ یزید رہا، نہ رہی اس کی جفا، یزید کی بھی جاتا رہا، اس کا ظلم بھی جاتا ہے۔ فرعون کہاں ہے؟ قارون کہاں ہے؟ نمرود کہاں ہے؟ شداد، حامان کہاں گئے؟ جہاں گئے ہم نے بھی جانا ہے۔ خرچ کرتے وقت اللہ کی راہ میں نہ سوچا کرو، دنیا کے معاملات میں خرچ کرنا ہو پھر میانہ روی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، یہ بڑا مشکل کام ہو گیا۔ جو رشتہ دار مجھ سے قطع تعلقی کرے میں اس سے صلہ رحمی کروں گا۔ آئی کوئی حاجی ہو، نمازی ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، یہ کام سب کے لیے مشکل بن گیا۔ ایک منہ پھیرتا ہے، یہ اس کے پیچھے کیسے چلے گا؟ کہ وہ منہ پھیر گیا، میں ادھر چلتا ہوں۔ ہاں مجھے بات یاد آ گئی ایک جوان کی، وہ دہلی کا جوان ہے، وہ مشائخ کا سلطان ہے، وہ محبوبوں کا سردار ہے، نظام الدین اولیاء ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں جو لوگوں کا خیال ہے جو سیدھا چلے سیدھا چلیں گے، جو ٹیڑھا چلے ٹیڑھا چلیں گے۔ فرمایا نہیں، میرا یہ طریقہ نہیں، جو سیدھا چلے سیدھا چلوں گا، جو ٹیڑھا چلے میں اس کے ساتھ بھی سیدھا چلوں گا۔ چھجو نامی ایک شخص تھا دہلی میں، وہ حضور کو بہت ستایا کرتا تھا، بہت ستایا کرتا تھا، مر گیا، دفن ہو گیا۔ تو آپ تو دعا یہ کرنی ہے مولا کریم اسے تباہ و برباد کر، اس نے میری زندگی میں زہر گھول رکھا تھا، لیکن آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ یہ ہے لجپالی، لجپال ہے، یار سے چھیڑ چلی جائے اسد ہے، گھر نہیں وصل۔ آپ اس کی مزار پر گئے،
اور دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ مولا کریم میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی معاف فرما. اس لیے میں کہتا ہوں ایسے لوگ تلاش کرو جن کے ساتھ تم زیادتی بھی کر بیٹھو، وہ یہی دعا کریں، یا اللہ اس نے تو زیادتی کی ہے تو اسے معاف فرما دے، میری وجہ سے نہ پکڑنا نہ پوچھنا. تم دنیا داروں سے رابطے کرتے ہو جو تمہیں سلام کا جواب دینے میں بھی ہتک محسوس کرتے ہیں. یہ ہے وہ پاک لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ جو غیب میں بھی دعائیں کرتے ہیں. تو دو سحری کے وقت سویا ہوا ہے اور وہ سجدے میں سر رکھ کر تیرے لیے دعا کر رہا ہے. ڈھونڈو ایسے لوگ، زندگی میں لطف آ جائے گا، سرور آ جائے گا. اور میں جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. ابو طالب نے حضور کی خدمت کی اور خدمت کا حق ادا کیا. شیب ابی طالب میں 3 سال حضور کے ساتھ ہی رہے. حد نہیں بھائی. میرے نبی نے ان کی آخری سانس تک فرمایا کلمہ پڑھ لے چچا، کلمہ پڑھ لے، میں گواہی تیرے کلمے کی دوں گا، محروم نہ جائے. پھر بھی حضور سے پوچھا گیا کہ ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچا؟ فرمایا ہاں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک عذاب میں ہوتا، اگر میں اس کی دستگیری نہ کرتا. اب صرف ٹخنوں تک عذاب ہے. اور علماء کا فرمانا ہے قیامت کے دن حضور ان کی خصوصی شفاعت فرمائیں گے اور بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے. اور کیا فرمایا؟ وَآفُوا عَمَّنْ ظَلَمِي، جو مجھ پر ظلم زیادتی کرے گئے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اس سے درگزر کروں، معاف کروں. اس نے ظلم کیا ہے تو وہ گناہ گار ہوا، میں بھی کروں تو میں بھی گناہ گار، میں معاف کر دیتا ہوں. کاش یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی. سبحان اللہ. سرکار ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے، درخت تو نہیں کہنا چاہیے، جھاڑی قسم کی جس کا بڑا معمولی سا سایہ، چھوٹے قد کی. آپ نے تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی. دوپہر کا وقت ہے، سب صحابہ کو فرمایا آرام کرو، یہ سفر کا معاملہ ہے. حضور بھی آرام کرنے کے لیے دراز ہو گئے. اور پتہ ہے آپ کی نیند کیسی ہوتی تھی؟ آنکھیں بند، دل بیدار. دل نہیں سوتا حضور کا، آنکھیں بند. پہاڑی پر ایک کافر دیکھ رہا تھا، اسے کو بڑا موقع مل گیا، ان کے ساتھی سارے سو گئے، تلوار بھی لٹک رہی ہے، میں دبے پاؤں وہاں پہنچ جاؤں، آج کام تمام کر دو. وہ پہنچ گیا اور اسے تلوار اٹھا لی، نیام سے نکال لی. اب کتنی دیر لگتی ہے تلوار چلے؟ وہ تو تلوار چلانے کے بڑے عادی تھے، ان کا شغل تھا، بچپن سے ان کے ہاتھ میں تلوار. سرکار نے چشم مبارک کھول دی. اب ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس ہتھیار نہیں، ایک کھڑا ہے، اس کے پاس تلوار ہے، نیت بھی بد ہے اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار اور مستعد ہے. کیا دیر لگتی ہے؟ چلائے تلوار. اس کی زبان سے کیا نکلا؟ محمد میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا؟ ہمارے جیسا ہوتا ہے اماں، ہے ابا، کسی کو پکارتا. میرے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ. اس کو پختہ کرو، اس کو پکا کرو، پکا پیڈا کرو. بڑی طاقت ہے اس میں، بڑی طاقت ہے. میں ایک حدیث پاک سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. تفسیر مواہب الرحمن، اس میں میں نے اگلے روز پڑھا. بنی اسرائیل کی ایک خاتون پہاڑ پر بیٹھی ہے، چھوٹا بچہ اس کے پاس بیٹھا ہے. وہ بچہ جس طرح بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ ماں سے پوچھتا ہے اماں مجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہ اللہ نے. اب ذرا اللہ کا ورد دیکھنا، ایک دفعہ اللہ نے. اماں تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. میرے ابے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. یہ اللہ کا ورد ہو رہا ہے.
بچہ سن رہا ہے، اس کے دل پر یہ اسم اللہ بار 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 اپنی تجلیاں گرا رہا ہے۔ پھر اس بچے نے پوچھا اماں یہ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ پھر پوچھتا ہے اماں یہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ماں کا خیال ہی نہیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر پوچھتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ جب یہ 5 دفعہ اس میں جلالت ماں نے لیا، بچے کے دل پر تجلیات کا ورود ہوا، اس بچے کو وجد آ گیا اور وہ گرا اور پہاڑ سے نیچے جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، یہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں تفسیر میں واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، لاؤں وہ تن کے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بےتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ اس بچے کے دل کو رب نے اپنی تجلیات سے جلا کر خاکستر بنا دیا تھا، وہ وجد میں آ کر بے خود ہو گیا اور گر گیا پہاڑ سے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اسی اللہ کے حضور پہنچ بھی گیا۔ اور اس اسم کو پکا کرو مضبوط کرو۔ اس کی ضرب بڑی زبردست ہے۔ یہ اندر کا جو بت خانہ ہے ایک ضرب سے ٹوٹ جاتا ہے، لگا کر دیکھ تو صحیح۔ ہاں تو اس کافر نے جب پوچھا نا کہ کون بچائے گا، فرمایا اللہ۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کانپنے لگ گیا، لرزہ طاری ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب حضور اٹھے بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، تلوار اٹھا لی، فرمایا اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ میں تو اب رب کی تقدیر کی تلوار آ گئی ہے۔ اس نے معذرت کی، معافی دی۔ میرا اور آپ کا سب کا کیا فیصلہ ہے؟ اسے معاف کر دینا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس بدبخت کو نہیں معاف کرنا چاہیے، بد نیت شخص ہے، شمع اسلام بجھانا چاہتا ہے، نہیں بجھا سکتا، لیکن اس نے اپنے خوب سے عبادت ظاہر کر دیا۔ پر میرے نبی کو یہ حکم ہے جو ظلم کرے معاف کر۔ نبی نے فرمایا بھاگ جا، ہم نے تجھے معاف کیا۔ عفو درگزر کی بے شمار مثالیں ہیں، انشاءاللہ جب وہ موضوع کبھی چھڑے گا تو پھر ہم بیان کریں گے، ابھی تو ہم عنوان قائم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اگر مجھے حکم ملا ہے، اگر میں خاموش رہوں تو غور و فکر کروں۔ یہ فکر ذکر سے افضل ہے، یہ فکر ہے، ہم فکر کے عادی نہیں ہیں اور ذکر کی بھی اتنی عادت نہیں ہے، بار کا کام چل ہی رہا ہے نا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اتنا بڑا درخت ہے آم کا، اتنا سا اس کے ساتھ آم لگتا ہے، درخت بڑا ہے پھل چھوٹا ہے۔ تربوز کی بیل دیکھی آپ نے؟ تربوز اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی بیل بالکل چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہوتی ہے، زمین پر پھیلی۔ بڑے درخت پر بڑا پھل لگنا چاہیے، چھوٹی بیل کے ساتھ چھوٹا پھل لگنا چاہیے۔ رب نے بڑے درخت کے ساتھ چھوٹا پھل لگا دیا، چھوٹی بیل کے ساتھ بڑا پھل لگا دیا۔ میں ایک فلسفی کی آپ کو بات سناتا ہوں، ایک سائنسدان کی، یہ بھی سوچتے رہتے ہیں نا، بس سوچ بھی رہتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ اس نے بھی یہ سوچا اور سائے کے لیے درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، تربوز بھی دیکھا، ایک ہی موسم میں دونوں پھل ملتے ہیں نا، ادھر آم ہے ادھر تربوز ہے، یہ گرمی کا موسم پھل ہے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا درخت ہے چھوٹا سا پھل لگا، اتنی سی بیل ہے بڑا پھل لگا۔ اتفاق سے طوطے نے جو چونچ ماری، ایک آم اس کے سر میں گرا، کہہ رہے واہ اللہ تیرا فیصلہ صحیح ہے، اگر تربوز ہوتا میرے سر میں لگتا، تیرا فیصلہ صحیح ہے۔ رب کی حکمتوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، شک میں مادر میں، رے میں مادر میں، تیری صورت تیری شکل تیرا وجود بنانے والا کون ہے؟ ایک قطرہ پانی کا جاتا ہے،
ایک قطرہ پانی کا جاتا ہے، وہ بھی ناپاک ہے امام اعظم کے نزدیک۔ امام شافعی پاک فرماتے ہیں ایک قطرہ پانی کا شکم رادم میں جاتا ہے، کتنی صورتیں بنا دی۔ حج کے موقع پر دیکھو 25-30 لاکھ کا مجمع ہے، ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے جاؤ، کوئی چہرہ دوسرے سے ملتا ہے؟ نہیں نہ ملتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ رنگ مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، ناک، کان، آنکھ، پیشانی مختلف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو نے اتنی تصویریں کہاں سے پیدا کر رہی ہیں؟ آدم سے چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہیں گی۔ دو چہرے ملیں گے نہیں، جڑواں ہو تب بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ پھر اس قطرے کو رب نے کیا کیا؟ 40 دن تک قطرہ قطرے کی صورت میں رہا، پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا۔ بن نہیں گیا، رب کے حکم ہوا ہے۔ یہ انسان بن رہا ہے، مختلف اطوار سے گزر رہا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں جس کے پیٹ کا معاملہ ہے، باپ کو پتہ نہیں جس کے گھر کی بات ہے، کسی کو نہیں پتہ، میرے رب کو علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ماں نہیں، نہ جانے دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جن کے اندر یہ رب کی قدرت کام کر رہی ہے۔ اور 40 دن کا وقفہ بھی رب کے علم میں ہے کہ اس کے 20 دن ہو گئے، اس کے 10 دن ہوئے، اس کے 30 دن ہو گئے، 40 پورے کرنے ہیں۔ یہ حساب کون رکھے؟ ہاں کہو نا سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ غور و فکر کی بات ہے۔ کتنی مائیں دنیا میں ہیں، ہر ماں کے پیٹ میں ایک وقت نطفہ نہیں گیا، ہر ایک کے دن الگ الگ ہیں۔ 40 کا دن رب نے پورا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اسی کو گوشت کا ٹکڑا بنا دینا ہے۔ پہلے قطرہ پانی کا، پھر خون جمع ہوا، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، وہ بھی 40 دن ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن۔ واہ میرے رب۔ پھر 120 دن کے بعد رب اس میں روح پھونکتا ہے، ماں کو نہیں پتا۔ آگے چلیں، یہاں تک تو ہماری مشینری بھی کچھ کام کر سکتی ہے، ڈاکٹر بھی بتا سکتے ہیں ایسی مشین۔ آگے چلیں، اب سب ہی خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ پاک فرشتے کو بھیجتا ہے 4 چیزیں لکھنے کے لیے، فیصلہ کر جا کر اس کے بارے۔ پہلا کیا ہے؟ یہ مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، بچہ ہوگا، بچی ہوگا۔ نمبر 2، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس دن ماں کے پیٹ میں اس کی عمر کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، پیدا ہوگا، 1 سانس لے گا، 1 دن رہے گا، 1 مہینہ رہے گا یا 100 سال زندہ رہے گا، کسی کو پتہ نہیں، میرے رب کے علم میں ہے۔ مدت عمر لکھ، اس کا رزق بھی لکھ۔ ٹوکری اٹھائے گا، کوٹھیوں میں رہے گا، یہ بھی لکھ۔ اور سب سے بڑا فیصلہ میرے دوست کیا ہے؟ یہ لکھ کے آ کہ یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ نیک بخت ہے تو جنتی، بد بخت ہے تو دوزخی۔ ماں کے پیٹ میں ہی فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ سارا حساب کس نے رکھا ہے؟ کہو میرے اللہ نے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے صورت بناتا ہے۔ گورا رنگ بھی وہی بناتا ہے، کالا بھی وہی بناتا ہے۔ کچھ پیدا ہوتے ہیں، ایک دہاق بادشاہ گزرا ہے جو پیدا ہوا تھا تو اس کے دان تھے اور باہر نکلے ہوئے تھے۔ دہاق کا معنی بہت ہنسنے والا، اور جو دیکھتی خاتون جو دیکھتا کہتا یہ تو ہنسنے والا ہے، اس کا نام ہی یہی پڑ گیا۔ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے تو دانت لے کر آیا ہے۔ یہ رنگ کون بناتا ہے؟ یہ ناک نقشہ کون بناتا ہے؟ آنکھ کسی کی چھوٹی، کسی کی موٹی، کسی کی ناک چپٹی، کسی کی ابری ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون بناتا ہے؟ کہو نا اللہ۔ پھر اس کے
جسم کو اس ماں کے پیٹ سے غذا ملتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نافہ کاٹتے ہیں نا، یہ غذا کا ذریعہ ہے. وقت ہو گیا مدینے کے تاجدار کی چوکھٹ پر سلام عرض کریں تو پھر اجازت مانگیں. میرے آقا جب دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی یہ ناف نہیں تھی. کیا مطلب ہے؟ ماں سے غذا نہیں لی، غذا ہی کہیں اور سے آتی رہی. شکم مادر میں بھی غذا کہیں سے آتی رہی. ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، مجھے دنیا کی غذا کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے میری خوراک. اور تم نے کوئی بچہ نہیں سنا اس لیے کہ کوئی ان کے پائے کا پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی آمنہ جیسی ماں نہیں، کوئی فاطمہ جیسی بیٹی نہیں، حسنین جیسے نواسے نہیں، صدیق جیسا یار نہیں ہے. میرے محبوب کریم آقا نے جب شکم مادر سے باہر قدم رکھا تو سب سے پہلے سجدہ کیا. سب سے پہلے کس کو کیا؟ جانتے ہیں؟ اللہ کو جانتے ہیں؟ جانتے ہی نہیں، بتا کر آئے ہیں، نبیوں کی تربیت فرما کر آئے ہیں، اللہ کے قرب میں رہ کر آئے ہیں. سب سے پہلے سجدہ کیا ہے، پھر اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، یہ میرے نبی کے پہلے بول ہیں. سبحان اللہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تو حضور نے فرمایا میں اگر خاموش رہوں تو غور و فکر کروں، اور اگر میں بولنا چاہوں تو پھر ذکر کم بولنا ہو، میرا بول ذکر والا ہو. وَنَظْرِي عِبْرَةً، جس چیز کو دیکھوں عبرت کی نظر سے دیکھوں. وَآمُرُ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا میں نیکی کا حکم دوں، مجھے رب نے حکم دیا ہے. ان 9 چیزوں پر حضور نے عمل کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کچھ حصہ کرم کا ہمیں بھی مل جائے. وآخر دعوانا